تو ہمارے ماں باپ اسے بار بار ریپیٹ کرتے تھے, بار بار سنتے تھے, اور جو کوئی آتا تھا نا اسے کہتے تھے کہ یہ بہت پیارا بولتا ہے جب پہلا لفظ بولنے لگتا ہے. اگر وہ دن میں 100 بار بھی ہم بولتے تھے تو ہمارے ماں باپ پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے, پوری توجہ کے ساتھ. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, اور اگر ماں باپ اولاد سے ایک بات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے, بچہ بتا دیتا ہے ایک بار, دوسری بار پوچھا تو بھی بتا دے, لیکن تیسری بات بتانا اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے, اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یار آپ ماں باپ کو کہتے ہو آپ کے سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو علم ہے کہ آپ کے منہ میں جو زبان ہے آپ کے ماں باپ کی دی ہوئی ہے, آپ جو لفظ ادا کرتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ نے بولنا سکھایا. ابھی حال ہی کا واقعہ آپ یقین کیجئے, یہ مکافات عمل ایک پرانا بہت ایسا جملہ, مکافات عمل کہ آج ہم نے کیا کل ہمارے ساتھ وہی دہرایا جائے گا. بالکل محفل جو ہے وہ اختتام کو ہے. خواتین کی توجہ چاہوں گی کہ یہ بالکل ایک حقیقتاً واقعہ ہے. ابھی ایک حال ہی میں محفل کر رہی تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, پروگرام کر رہی تھی, اور بیان کے دوران ان کا جو ایک انداز بیان ہوتا ہے نا, وہ تھا تو بہت زبردست, بہت اچھا, بہت پیارا. لیکن آپ یقین کریں ان کی باتیں نا عورتوں کو نا چبھ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پن دے رہی ہیں عورتوں کو نا, اور وہ بڑی عورتیں کھلبلی مچ گئی کیونکہ وہ بیان کرتی جا رہی تھی. وہ بیان کا ان کا طریقہ شاید میں نہیں کہوں گی کہ غلط تھا, لیکن ان خواتین کو لگا, کیونکہ وہ بات کچھ اس طرح کی ہم خواتین کے لیے ہی کہہ رہی تھی. وہ بیان کرتی جا رہی اور خواتین سے پوچھتی جا رہی, جس کی توجہ بھٹکی ہوئی نظر آئی اسی کو اشارہ کیا, یہ لال دوپٹے والی ذرا کھڑی ہو جائے, ذرا بتائے میں نے کیا بیان دیا تھا. اب وہ صرف نیچے منہ کر بیٹھ جاتی ہے. اب لال دوپٹے والی تو 2-4 بیٹھی, کون سی لال دوپٹے والی, وہ سبھی نے نیچے منہ کر لیا. یعنی وہ ایک ندامت پیدا کر رہی تھی ہمارے اندر, جو ہمارے اندر ویسے بھی موجود ہونی چاہیے. انداز گفتگو بڑا تلخ تھا ان کا, اور حقیقت بات تو یہی ہے. ایک جملہ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کا ہے جو میں ہر محفل میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں, کہ ہم اس محفل میں جب بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے باپ دادا کی کوئی اوقات نہیں, ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا ذکر یہاں بیٹھ کر بلند کریں, اور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سے 1 انچ بھی اونچا بیٹھ سکوں. یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا سلسلہ ہے, یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, جو میں رتی برابر بھی کسی سے اونچا بیٹھ جاؤں, سب سن رہے ہوں اور میں بولتی رہوں, یہ سب ماں باپ کی کرم نوازش ہوتی, ورنہ کوئی کسی کو سننا پسند نہیں کرتا. تو ان کے تلخ الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم جب ایسی محفلوں میں جاتے ہیں اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کریں گے. آپ آدھا گھنٹہ سن لیں گے, 1 گھنٹہ سن لیں گے, اس کے بعد کہیں گے بغاؤ کی سنا خواہ کرنے نعت خواہ جو بیٹھی ہے وہ تو اپنے گھر کی قصے ختم نہیں کر رہی. ایسے ہی ہوتا ہے, ایکچولی بات یہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہم اپنے باپ دادا کا ذکر کرنے نہیں بیٹھے, ہم اللہ کے محبوب آقا پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس, شان مقدسہ کا ذکر کرنے بیٹھے. تو ہمارے جسم کا سب سے نچلے درجے کا حصہ قدم, اللہ نے اس میں جنت رکھ دی. کیوں؟ یعنی ماں کے قدموں تلے جنت, اور باپ جنت کی چوکھٹ. اچھا, ہم جب محفل کیا کرتے تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ سب کچھ ماں کے لیے لکھا ہوا, کیا باپ کے لیے کچھ نہیں لکھا ہوا؟ باپ بھی تو اتنی محنت و مشقت کر رہا ہوتا ہے. تو حقیقت بات تو یہ ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان چیزوں کا معلوم تو تھا کہ ماں باپ کی کیا اہمیت اور عزت ہے, جو آج کل ہم نہیں کر پا رہے. میرے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں, لیکن جس کے پاس یہ ہستی, یہ نعمتیں موجود ہیں, یہ سرمائے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھیے, ان کی قدر کیجیے. ماں باپ انگوٹھی میں جڑے ہیرے کسی مانند ہوتے ہیں, جب انگوٹھی میں سے ہیرا نکل جاتا ہے ہم اسے اتار کر پھینک دیتے ہیں. اگر ہماری زندگی سے ہمارے ماں باپ چلے جاتے ہیں, ہماری زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے, ہمارے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, ہمارا دل ویران اور ہمارا گھر ہمیں قبرستان کی مانند لگنے لگتا ہے, کیونکہ ماں باپ بڑی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں. یعنی ماں باپ راضی تو رب راضی, یعنی باپ کو راضی کیا تو چوکھٹ
को पार किया। ये नहीं कि माँ राजी और बाप नाराज है, जन्नत मिल गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाप का बड़ा मर्तबा है, बाप को जन्नत की चौखट दे दी है। माँ के अगर कदमों में जन्नत है तो उस कदमों से ही चल के जन्नत में जाएंगे ना। तो जन्नत तो चौखट है बाप, यानी बाप को राजी करो, उसके बाद चौखट को पार करो, और जब माँ राजी हो गई तो जन्नत ही मिल जाएगी। तो माँ बाप की अहमियत तो मंजिलत को जानिए, उनकी कदर कीजिए। बड़ी मुकद्दस हस्ती है, संभाल के रखिए। ना जाने कौन सा लम्हा ऐसा हो कि ये हमसे बिछड़ जाए, तो फिर ये हाथ नहीं आएंगे। हज़ारों मजमू में बैठे होंगे ना, तो आपको माँ जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि माँ बाप बड़ी खूबसूरत हस्ती है, बहुत खूबसूरत नेमत है। कि बस मुख्तसर दो जो है मैं जुमले माँ की शान में बयान करूँगी।